السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز، کیا آپ کو بلال کی سٹوری کے بارے میں پتہ ہے؟ بلال ایک سلیو تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فری کرا تھا، چھوڑایا تھا، اور لیٹر آن جا کے اسے مؤذن بنا دیا تھا. اور مؤذن وہی ہوتا ہے جو مسجد میں اذان دیتا ہے 5 وقت، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ون آف دا موسٹ ٹرسٹڈ اور لائل کمپینینس میں سے تھے. ان کے اپیرنسز کے بارے میں بات کریں تو وہ ان کا سکن کلر بہت ڈارک تھا، وہ لمبے تھے، پتلے تھے، اور ان کا ہیئر بہت تھک تھا. اور ان کے ماسٹر جو تھے ان کا نام امیہ ابن خلف تھا. اور سلیوز کا جو سٹیٹس تھا وہ سب سے لویسٹ سٹیٹس تھا سوسائٹی میں. وہ شروع سے ہی بت پرستی اور آئیڈل ورشپ میں بلیو نہیں کرتے تھے، اور جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا پیغام سنا تو انہوں نے تبھی اسلام قبول کر لیا. اس کو دیکھ کے جو بلال کے ماسٹر تھے امیہ ابن خلف نے انہیں بہت ٹارچر کرا تھا. کڑی دھوپ میں کھولتے ہوئے پتھروں پہ بلال کو پھینک دیا جاتا تھا، اور اوپر سے پتھروں کو گرم کر کے اٹھا کے ان کے اوپر بھی رکھ دیا جاتا تھا. بلال کا ماسٹر چاہتا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ دے اور آئیڈل ورشپ کرے، بٹ بلال نے ایسا نہیں کرا، اور وہ بس احد احد کہتا رہتا تھا، جس کا مطلب تھا اللہ از دا ون. یہ دیکھ کے بلال کو لوگ اور ٹارچر کرتے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے بلال کے بارے میں اور لوگوں کو پتہ چلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست ابو بکر کو بلال کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے کوشش کری کہ بلال کو فری کر دیں، چھوڑ دیں. ابو بکر نے بلال کے ماسٹر سے کہا کہ کیا تم ایک انسان کو ٹارچر کرو گے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی خدا ہے؟ انہوں نے بلال کی قیمت سے زیادہ امیہ ابن خلف کو آفر کرا اور اسے خرید لیا اور چھڑوا دیا. بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دا موسٹ ٹرسٹڈ اینڈ لائل کمپینین میں سے ایک بن گئے. تو جو بلال کو ٹارچر کرنے والے ان کے ماسٹر تھے امیہ ابن خلف، ان کا حشر جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بیٹل آف بدر میں، وہ آپ اسی ویڈیو میں سنیے. Umayyah ibn Khalaf as well, subhanAllah. I mean, the only person who was not buried was Umayyah ibn Khalaf. All of the pagans, Quraysh, all of them were buried. Umayyah ibn Khalaf, when they found his body after the battle had finished, they found his body, and he died on a bed of pebbles. SubhanAllah, look at this, right? He died on a bed of pebbles, which was what he would put Bilal on, right? And whenever they tried to lift him up, the flesh would just decompose. They couldn't pick him up. That wherever they tried to, they just couldn't. So they had to leave him on those pebbles, and they put more pebbles on top of him to bury him. If that is not qadr of Allah, think about that, right? Now, what is happening in Alim al-Barzakh, we can easily imagine. We can easily imagine, right? What is happening in the Barzakh with those pebbles? Like Allah wants to demonstrate that as you punish Bilal, now you are going to be punished. Because you have to cover a dead body, so they took those same hot burning pebbles of the desert, right? And they just threw it onto his body so that his body was covered. And again, if this is not qadr of Allah, kama tadinu tudan, as you do unto others, so it shall be done unto you. We see this throughout, not just even the seerah, throughout the previous nations, throughout. This is the sunnah of Allah Azza wa Jal. Allah has sunnah as well, routines as well. This is the sunnah of Allah, kama tadinu tudan. As you do unto others, it shall be done unto you.